اور میں کہا کھلو رہے ہو کھلو رہے ہاں ہاں یہ ایسے چبڑ ہیں اللہ نہ کرے کوئی یہاں بھی ہو میں نے کہا چلتے چلتے ٹیوننگ کر دوں کیونکہ اس چیز کا فقیر سپیشلسٹ ہے ہاں ہاں انشاءاللہ دوائی پوری دے کے جاؤں گا یہ بک 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 کریں آپ حضرات دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے آپ نے مکان ہی بنانا ہے نا دیواریں کھڑی کرنے والے چھت ڈالنے والے اور ہوتے ہیں پلستر کر کے انہیں ٹوٹ جانا ہے وائرنگ کرنے والے اور ہوتے ہیں انہوں نے وائرنگ کر کے ٹوٹ جانا ہے رنگ کرنے والے اور ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی انہوں نے رنگ کرنا ہے تے ہن کندھا بناونا لا کے اوئے وائرنگ والا کتھے ہو تسی غدار ہو گیا تسی ساڈے نال آ جاؤ کیا چبڑے دا کم ہی نہیں ہے تیرا کام ہے کر بندے دا پتر بن کے بولنا ہن تکڑا ہو کے بولنا جڑی میں گل کردا پیا ہن وائرنگ والا آ گیا کہندا کتھے ہو کندھا نے کتھے مستری کتھے ٹھیکیدار چبڑے جاندی انہاں دا کام مٹا لاونا انہاں لا لਈਆਂ ہن اپنا کر اپنا کام کر اس طرح تو سارے نو غدار کہندے رہو گے وہ کہندا میرے اللہ وہ کہندا میرے اللہ دے پتر بنو جو میدان عمل میں کھڑا ہے ہن سن میں جڑی گل کرن لگیا اس کو چاہیے میدان عمل میں کھڑا ہو جائے دوسروں کو غدار نہ کہے تیری ڈیوٹی ہے دوسرے بھی دعا کر رہے ہیں اور ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں پر میدان چھوڑ کے بھاگنا بھی نہیں ہے اور آپ نے کسی کو غدار بھی نہیں کہنا ہے میرا کام میں رب نے ذمہ لایا ہے شکر کر تیرا ذمہ لگ گیا ہے تیرا انتخاب ہو گیا ہے اور دوسرا بندہ اگر وہ تبلیغی میدان میں ہے تو اسے چاہیے تبلیغی میدان میں کام کرے اس کا یہ نہیں حق بنتا کہ تسی جناب علی 2-4 جلوس کر لے جو ساڑھے نال تسی نہیں جاندے ہو بھائی وہ تیرا اپنا کام ہے اپنا کر رہے تحریر والے کا اپنا کام ہے اہل سنت کے کام 3 طریقے سے ہو سکتے ہیں میدان عمل میں بھی بندے رہیں تبلیغ کے میدان میں بھی رہیں اور تحریر و تدریس کے میدان میں بھی رہیں ہم تینوں کے ساتھ ہیں میں میدان عمل والوں کے بھی ساتھ ہوں میں تبلیغ والوں کے بھی ساتھ ہوں میں مدارس میں پڑھانے والوں کے بھی ساتھ ہوں کیونکہ یہ سارا نظام ہوگا اہل سنت کا ایک خوبصورت چمکتا ہوا محل تمہارے سامنے آتا رہے گا اور ہمیشہ ساتھ کے اوپر حکمرانی کرتا رہے گا یہاں لڑنے جھگڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے جس کا جو کام ذمہ لگ گیا اللہ کا شکر ادا کر لگ گیا ساڈا کام ہے تقریر کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ساڈا ضمیر مطمئن ہے سب کام پورا رکھیدا اللہ کے فضل سے جو موضوع ہوتا ہے آج کل پتہ کیا ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے بیرون ملک سے فنڈ بھی تو لینا ہوتا ہے نا ڈرامہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد میں کیا گوڑیا تیرے لفظاں دے وچوں ہی واضح ہوندا پیا تو گستاخ ہے اب کو کہہ سکتا قاری صاحب یکدم جلال چاہ گئے ہو یہ کیسے میں نے کہا اس کے لفظوں کو تم نہیں سمجھے یہی تو مسئلہ ہے دوڑے مائیت سورانے نہ سنیا کرو کو پڑھنے پڑھانے والے بندے سنا کرو با مقصد جو تمہیں اصل حقائق بتائیں سمجھ آ رہی ہے جو ختم نبوت زندہ باد کہنے والا بندہ میں نے کہا بتا حضور کے سر پر جو ختم نبوت کا تاج ہے وہ بھی زندہ ہے جس تخت پہ آپ بیٹھے ہیں وہ بھی زندہ ہے تو جب میں کہتا ہوں بتا پھر میرے نبی کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو اب آ کے رک جاتا ہے نہیں میں تو نہیں بتا سکتا میں نے کہا تجھ سے بڑا سمینہ کون ہے امام احمد رضا کے غلام پر بتائیں گے کہ صرف تاج و تخت ختم نبوت نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ہی زندہ نہیں ہے تو پھر میں تیرے تاج کو کیا کروں میں تیرے تخت کو کیا کروں بات تو ساری اسی تاجور کی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اصل الفصول بندگی اسی تاجور کی ہے تاجور والے پاسے اب وہ کیا ختم نبوت کا کام کرے گا جو اپنے نبی کو زندہ ہی نہیں مانتا وہ کیا ختم نبوت کا کام کرے گا اور یہی وہ غدار تھے مرزا ناصر نے اور مرزا طاہر نے جہاں بھی انہیں بلایا جاتا تھا تو جب وہ ایویڈنس پیش کرتے تھے تو سب سے پہلے یہی کہتے تھے کروڑوں محمد پیدا ہو سکتے میں نام نہیں لیتا کہیں دی پھر چیکا نکل دیا نے لیکن علماء بیٹھے اشارت دینا ضروری ہے تو میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قادیانیوں کو موقع دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ساری بہاریں ہیں حقیقت یہ ہے اور نعرہ یہ ہونا چاہیے تاجدار ختم نبوت تخت بھی زندہ ہے تاج بھی زندہ ہے اور جو تخت پہ بیٹھنے والا اور تاج پہننے والا اس کے بارے میں بتانا تو یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا یہ امام احمد رضا بتائے گا تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ امام احمد رضا عقیدہ دیں گے. اور یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو آپ نے کی ہے اس میں آپ اپنے نبی کو زندہ بھی مان رہے ہیں اور ختم نبوت کے سپاہی بن کے نعرے بھی لگا رہے ہیں. اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں نا عقیدے کی لیکیج، یہ لیکیج بھی سمجھا کریں. اور اسی تے اینج احمد رضا دا اوتھے اللہ دے فضل دے نال کلا ٹھوکا گے نا دوبارہ لیکیج نہیں ہوئے گی. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کر کے جائیں. اب آ جائیے اگلی بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان خود میرے رب نے فرما دیا. اور یہ جو مشہور آیہ کریمہ ہے جس کو آپ نے سنا، میں تفسیری ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. فرمایا ہمارے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ عرض کرتا ہوں یہ بالغ مردوں کا کیا مسئلہ ہے اور یہ کیوں ایسا کہا. یہ تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں کے باپ کیا ہیں؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اللہ رب العزت اب دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے یہ ایک پوائنٹ ہی کافی ہے. آپ کہیں کہ کون سا؟ توجہ رکھیے ذرا. سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے ہیں؟ اللہ نے بنایا نا، ہے نا عقیدہ اور یقین ہمارا. اسی اللہ نے فرمایا ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہیں. تو میں کہا جی دیا کھنٹے سارے انہوں مان گیا، دیا کھنٹے ایک کیوں نہیں ماندا کہ مدینے والا آخری ہے؟ مسئلہ یہاں حل ہو جاتا ہے. مطلب کوئی لمبی چوڑی بات اور بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، اور تیرے مناظرہ کڑی گال تک کرا. اب اللہ نے فرما دیا جو اللہ کی نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اب سمجھے آپ حضرات؟ تو عقیدہ ختم نبوت سارے نبی کس نے بنائے؟ اللہ نے. آخری نبی ہمارے حضور کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. میں کہا بس اینی گالے ختم نبوت. لمبی چوڑی بحثوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ لوگوں نے اس مسئلے کو بڑا قریدنے کی کوشش کی، اللہ جزائے خیر دی علماء اہل سنت کو، مشائخ اہل سنت کو. انہوں نے پھانسی کے آرڈر کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا لیکن اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے کیونکہ اعلی کار لوگ ہوتے ہیں نا، انگریزوں کے کتے نہلانے والے تو آج حکمران بنے ہوئے ہیں. مٹھے بولے کہ تو کو سون نہ لوے. تو ان کو کیا ہے؟ یہ تو اپنے آقاؤں کو راضی کرتے ہیں نا. جس دن نظام مصطفیٰ آ جائے گا کام بن جائے گا نا. تو نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کرنے کے لیے امام نورانی سے لے کر باب خادم تک